اس وقت میں کنولی جو ریسٹورنٹ تھا جہاں پر ایک مینیجر کا مذاق بنایا گیا تھا کہ تمہیں انگریزی نہیں آتی، اس کے باہر سے ہی آ رہا ہوں، جہاں پورا اسلام آباد اکٹھا ہوا اور اردو زبان کے حق میں انہوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ یہ قوم ابھی 70 سالہ جدی پشتی غلامی سے نکلنا چاہتی ہے، یہ قوم ابھی انگریزوں کی غلامی سے نکلنا چاہتی ہے۔ انگریز نے جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے مرزا قادیانی کو لانچ کیا تھا تو وہ 3 مقاصد کی بنیاد پہ کیا تھا۔ نمبر 1، یہ مسلمان جو بے نمازی ہے، جو میری طرح بے عمل ہے، جو صرف گفتار کا غازی ہے، جس میں کردار شاید نہ رہا ہو لیکن پھر بھی حضور کی حرمت کا معاملہ آتا ہے تو یہ تڑپتا ہے اور میدان میں آ جاتا ہے، اس کو کیسے شکست دو؟ تو انگریز نے اس وقت انویسٹمنٹ کی اور کہا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ بابوں کے بچوں کو عورت اور شراب کا عادی بنا دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور پھر وہ افغانی جس نے بڑی بڑی سپر پاور کو روند کے رکھ دیا، اسے کیسے شکست دو؟ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے جب کلام اقبال کو میں نے پڑھا اور میں نے اس فارسی کلام کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی کہ اقبال کا اصل میسج تو وہاں پر تھا نا کہ دیگر دانہ راز زائد نہ آئے، یہ فقیر باز آئے، دوبارہ تمہارے پاس یہ ایسے فقیر نہیں آئیں گے یہ پیغام دینے والے۔ تو اس میں جب میں نے ٹرانسلیٹ کر کے کوشش کی کہ کیسے امت کو یکجا کیا جا سکے تو ایک جملے میں مجھے جواب ملتا ہے کہ the power that can blow the dead body of Ummah is Islam and all that Islam lies in عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ قوت جو مسلمانوں کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ کے زندہ کر سکتی ہے، اس قوت کا نام اسلام ہے، اور سارے کا سارا اسلام اگر کچھ ہے تو فقط عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں، آپ لوگ کیا کام کر سکتے ہیں؟ ابھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کام تو سارا عمران خان نے کرنا ہے یا کسی زرداری نے کرنا ہے، تو ہمارا تو اختیار نہیں ہے، ہم بیچارے کیا کریں گے؟ تو ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں رہ کے کر سکتا ہے۔ آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک کام کریں، اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس جائیں، انہیں کہیں ایک صفحے پہ ہمیں ایک آرٹیکل لکھ کے دے دیں ختم نبوت کے دفاع کا، اور آپ جائیں فوٹو کاپی والے کے پاس، اس کی 1000 فوٹو کاپیاں کرائیں، پھر آپ پینٹ کوٹ اور ٹائی پہن کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کام کے لیے پہن کے ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو جائیں اور مفت میں تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ پھر آپ ایف جی سر سید کالج کے باہر چلے جائیں، پھر آپ ایک نوجوان ڈیوٹی لے کے جی میں گارڈن کالج جاؤں گا، میں اصغر مال کالج جاؤں گا۔ ملک کا مستقبل کا انجینئر، ڈاکٹر، آرمی آفیسر اور وکیل یہاں بیٹھے ہیں، اور ہم لوگوں نے مسجد اور مدرسے پہ فوکس کیے۔ وہاں پر ہم نہ بھی آئیں تو علماء اور مشائخ ہم سے بہتر کام کر رہے ہیں۔ وہاں کام کی ضرورت نہیں ہے، کام کی ضرورت ہے تو ان تعلیمی اداروں میں ہے جہاں پر ہم نے ان لوگوں کو لبرل کہہ کے نظر انداز کیا اور لبرل نے اسے ہائی جیک کر دیا۔ ہم جو مرضی کریں، آپ لاکھوں کا مجمع لگائیں، ایک لوکل ایس ایچ او بھی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، اور وہاں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی درجن عورتیں بھی نکل آئیں تو ڈپٹی کمشنر استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لابی سٹرونگ ہیں اداروں میں، انہوں نے تعلیمی اداروں پہ کام کیا، انہوں نے اس پہ انویسٹمنٹ کی، ہم نے اس پہ کام نہیں کیا، ہم نے نعرے لگائے۔ اور جب ہم پیچھے رہ جائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، کل کو امریکہ آج تو انڈائریکٹلی ہم پہ قابض ہے، ہم ان کی ثقافت کے غلام بن گئے تھے، ہم ان کی زبان کے غلام بن گئے تھے، ہم ان کے نظام تعلیم کے غلام بن گئے تھے۔ بعد میں امریکہ خود بھی ادھر بیٹھ جائے گا اور ہم صرف دیواروں پہ امریکہ مرد آباد لکھ پائیں گے اور کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سسٹم پہ کام نہیں کیا۔ یہودی ایک، میں یہاں پر آ کے واہ واہ والی باتیں بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس بات کو فوکس کیا۔ بات یہ ہے، یہودی 1000 سال غلامی میں رہا اور اس نے
کچھ نہیں کیا، مزاحمت نہیں کی، اس نئے سسٹم پہ کام کیا